السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر عزیز احسن آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارے سامنے جو کتاب ہے وہ سمیہ ناز صاحبہ کی ہے، یو کے اور یورپ میں نعت کی روایت۔ سمیہ ناز صاحبہ شاعرہ بھی ہیں، نعت گو شاعرہ ہیں، نعت خوان بھی ہیں اور نعت پر تحقیقی کام بھی کرتی ہیں۔ 24 برس سے لیڈز میں برطانیہ میں نعت یا سرگرمیوں کی روح رواں ہیں۔ نعت ریسرچ سینٹر برطانیہ سے بھی منسلک ہیں اور ریڈیو ٹی وی پر نعتیہ پروگرام بھی کرتی ہیں۔ نور ٹی وی برمنگم میں سینٹر پر بزم نور کی روح رواں بھی ہیں۔ ان کے نعتیہ مجموعوں میں خزینہ نور ہے، خزینہ رحمت ہے اور صاحبان کرم شامل ہیں۔ تو یہ اب انہوں نے اپنی تحقیق کی ایک جہت کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یورپ میں یو کے اور یورپ میں نعت کی روایت کیسے قائم ہوئی اور کن کن لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں سامنے آئے ہیں۔ سمیہ ناز بتاتی ہیں کہ اس تذکرے میں صرف یورپ اور یو کے یعنی انگلینڈ کے نعت گو شعراء ہی شامل کیے گئے ہیں۔ نعت گو شعراء کو الف بائی ترتیب سے شامل کیا گیا ہے۔ نعت خدمات کے علاوہ دیگر سماجی و ادبی خدمات کا تذکرہ کم کیا گیا ہے۔ جتنے قوائف فراہم ہوئے انہی کی روشنی میں یہ تذکرہ مرتب کیا ہے۔ اس لیے جن شعراء نے تفصیلی قوائف بھیجے ان کا تذکرہ مفصل اور زیادہ مکمل ہے۔ جن شاعروں کی زیادہ تخلیقات موصول ہوئیں ان کی 3 چنیدہ تخلیقات شامل کی گئی ہیں، اور جنہوں نے 3 یا اس سے کم بھیجی ان کی سبھی تخلیقات شامل کر لی گئیں۔ یہ انہوں نے پیش لفظ میں لکھا ہے، اور یہ ایک ہدف بنایا ہے انہوں نے کہ یورپ کے اور یو کے میں رہنے والے خاص طور سے جتنے بھی نعت گو شعراء تھے یا نعت کسی نہ کسی سطح پر کہہ رہے تھے، ان کو انہوں نے دعوت دی، انہوں نے اپنے قوائف بھیجے، اپنا کلام بھیجا، تو انہوں نے ایک تذکرہ سا بنا دیا۔ تو یہ اس تذکرے میں انہوں نے ڈاکٹر ریاض مجید نے اس کے اوپر اپنی رائے دی ہے، یو کے اور یورپ میں نعت کی روایت سمیہ ناز۔ تو یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 5 صدی سے تقریباً 1970 سے نعت حاضر کا وہ درخشاں دور شروع ہوا ہے جس میں تخلیقی، تحقیقی اور تنقیدی طور پر اس مبارک صنف نے بہت ترقی کی ہے۔ ان جہتوں کے علاوہ ترتیبی طور پر نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشرا با اشرا 20 نمونے سامنے آئے۔ ان ترتیبی کاموں سے میری مراد منتخبات نعت ہیں جن کی کثیر تعداد نے نعت کے کام کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ انتخابات شہروں کے حوالے سے بھی مرتب ہوئے، نصابی ضروریات کے تحت بھی، بھارتی اور پاکستانی نعت نگاروں کے لحاظ سے بھی، غیر مسلم نعت گو شاعروں کے حوالے سے بھی، خواتین کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے بھی، طرحی مشاعروں اور مسلکی وابستگیوں کے اعتبار سے بھی۔ ان انتخابات نے نعت کی رفتار کو بہت تیز کیا۔ مرتبین جنہوں نے مختلف اعتبارات سے نعتیہ کلام کی جمع آوری کی اردو خواں طبقے کے عام اہل ذوق بھی تھے، معروف شاعر بھی، ناقد بھی، دانشور بھی اور علماء کرام۔ اگر یہ فہرست مرتب کی جائے اور مختلف اعتبار سے گزشتہ 5 صدی میں چھپنے والے نعتیہ انتخابات کی جمع آوری کی جائے تو یہ چھوٹے بڑے سرسری اور محنت سے مرتب ہونے والے نعتیہ انتخابات کی تعداد سینکڑوں میں ہوگی۔ یہ جناب انہوں نے ابتدا کی تھی، اور اس میں یہ بتایا کہ ڈاکٹر سمیہ ناز نے کس طریقے سے اس کے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ انہوں نے اس کی تعمیر سمیہ ناز کا موضوع ایک بڑھتا پھیلتا موضوع ہے، لکھتے ہیں سمیہ ناز کا موضوع ایک بڑھتا پھیلتا موضوع ہے۔ وہ خود ایک نعت نگار ہیں۔ انہوں نے تخلیق نعت کے ساتھ منفرد اور مختلف حوالے سے نعت کی جمع آوری کی ہے۔
جس سلیقے اور محنت سے کام کیا ہے مستحسن ہے. مجھے یقین ہے مستقبل کے ریسرچ اسکالر نہ صرف اس کام سے استفادہ کریں گے بلکہ اس کے موضوعاتی دائرے کو آگے بھی بڑھائیں گے, اور یوں رفعنا لک ذکرک کی قرآنی پیش گوئی کے لمحہ بلمحہ پھیلتے ہوئے دائرے اور دل جمعی اور توجہ سے جائزہ لے کر کائنات کو وسعتیں عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ سمیع ناز کی توفیقات نعت میں اضافہ فرمائے اور وہ تخلیق نعت کے ساتھ کبھی کبھار نقد نعت اور منتخبات نعت جیسے کاموں سے بھی منسلک رہیں. تو یہ جناب ڈاکٹر ریاض مجید ہیں جو ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ پبلیکیشنز ہیں رفاح انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد کے, اور یہ ان کو اعزاز حاصل ہے ہمارے ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کو کہ انہوں نے پاکستان میں پہلا نعت کا تحقیقی مقالہ PhD کی سطح کا لکھا اور کامیاب ہوئے, اور وہ بہت ہی زیادہ اس کی پذیرائی ہوئی ماشاءاللہ. تو جناب اس میں پھر سبیر رحمانی نے بھی یہ لکھا ہے, کہتے ہیں کہ UK اور یورپ میں نعت کی روایت 87 شعراء کرام کے تذکرے پر مبنی ہے. سمیع ناز نے اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے کئی مسائل کو شکست دی ہے اور نہایت سادگی و سلاست سے شعراء کے قوائف اور منتخبہ کلام کو جمع کر دیا ہے. اس مواد کا یکجا ہونا آئندہ کام کے لیے کرنے والوں کے لیے مفید ہی نہیں بلکہ تحریک کا باعث ہوگا. عصر حاضر میں جس طرح نقد نعت کی ضرورت و اہمیت کا احساس کیا گیا اور نتیجتاً تحقیق و تنقید کے معاصر منظرنامے میں جس طرح نقد نعت کا باب واقعی صورت میں سامنے آیا, وہ اپنی جگہ تمانیت کا باعث تو ہے ہی, لیکن اس کارگزاری نے اس امر کی نشاندہی بھی کی ہے کہ بنیادی ماخذ کی حیثیت سے تذکروں کی اہمیت و افادیت سے اغماض نہیں برتا جا سکتا. الحمدللہ اب نقد نعت کے جملہ مسائل اور تقاضے نہ صرف اہل نقد و تحقیق کے پیش نظر ہیں بلکہ ان کے حوالے سے پیش رفت بھی خوشکن اور اطمینان بخش ہے, جس میں گرمی بھی ہے, حرکت بھی, توانائی بھی. میں نعتی ادب کے بے پناہ فروغ کی دعا کے ساتھ سمیع ناز کو اس کاوش پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے مستقبل میں ان سے مزید وقی کاموں کی امید رکھتا ہوں. سبیر رحمانی, مدیر نعت رنگ, بانی و چیئرمین نعت ریسرچ انسٹیٹیوٹ. تو یہ جناب بہت زیادہ کام ہوا. پھر ہمارے شاکر القادری صاحب فروغ نعت کے مدیر ہیں, سہمائی فروغ نعت اٹک سے نکالتے ہیں, اور بانی و چیئرمین ہیں اکادمی فروغ نعت پاکستان کے. انہوں نے بھی اس میں ان کی اس کاوش کو سراہا ہے. فرماتے ہیں کہ اس تذکرے میں جہاں کچھ معروف نعت و شعراء کا تذکرہ ہے وہیں ایسے شاعر و شاعرات بھی مذکور ہیں جن سے پاکستان کے نعت محققین پہلی مرتبہ شناس ہوں گے. اس تذکرے سے UK اور یورپ کے نعتی ادب پر تحقیق و تنقید کے مزید کئی زاویے منظر عام پر آئیں گے. ہمیں یقین ہے کہ یورپ کے نعتی ادب پر تنقید و تحقیق میں یہ کتاب بنیاد کا پتھر ثابت ہوگی. اللہ تعالیٰ سمیع ناز صاحبہ کے اس تحقیقی کام کو سبھی نعت متعلقین کے لیے خیر و برکت کا باعث کریں. یقیناً سمیع ناز صاحبہ کے اس کام کو خوب پذیرائی ملے گی. ہم بہت پر امید ہیں کہ سمیع ناز صاحبہ کا یہ تحقیقی سفر مزید آگے بڑھے گا اور اس طرح کے دیگر کام بھی سامنے آئیں گے. آمین بجاہ نبی الامین الرؤوف الرحیم. پیرزادہ سید شاکر القادری چشتی, مدیر سہمائی فروغ نعت رنگ اٹک. آصف اچھا یہ الف بائی ترتیب سے انہوں نے پیش کیا ہے. الف مدا کو پہلا رکھا ہے اور پھر یا تک یہ آئی ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ 260 صفحے تک یہ کتاب پھیلی ہوئی ہے. اور پہلا نام جو ہے اس میں جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلا نام تو ہے آصف آدر کا, اور آخری نام ہے یاسر بخاری کا. اب ظاہر ہے کہ اتنے 260 صفحے کی 260 صفحے کی کتاب ہے, تو اس میں جتنے لوگ آئے ہیں ان کے سب کے نام تو نہیں بیان کیے جا سکتے.
بتائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں ان کا کلام بھی شامل ہے اور ان کے قواعد بھی شامل ہیں۔ جو لوگ جہاں پیدا ہوئے اور جو کام کر رہے ہیں ان کی کتنی کتابیں آئی ہیں، نعت سے ان کا کیا تعلق ہے اور ان کی نعت کا نمونہ کیا ہے، یہ انہوں نے اس کے اندر پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اردو مرکز یعنی پاکستان اور ہندوستان سے باہر کس طریقے سے اردو پروان چڑھ رہی ہے اور کس طریقے سے وہاں اس زبان کے فروغ میں تقدیسی ادب کا حصہ شامل ہو رہا ہے، یعنی تقدیسی ادب کی وجہ سے وہاں زبان جو ہے پھل پھول رہی ہے۔ اور تقدیسی ادب میں سب سے اہم نعت ہے، نعت یا شاعری ہے۔ ظاہر ہے کہ نعت جو ہے وہ واحد صنف سخن ہے جو تخلیق کائنات کا مرکز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جانتے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی مرکزیت کو پہچانتے ہوئے، جانتے ہوئے اور اس کا اظہار کرتے ہوئے وجود میں آتی ہے یہ صنف۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ بمصطفیٰ بھی رسا خویش را کہ دی ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیت۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی فرما دیا کہ اے نبی، اے رسول، ہم نے آپ کے لیے، آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ تو وہ ذکر بلند کرنے میں شعراء کا حصہ تخلیقی سطح پر ہے اور یہ شامل ہیں۔ اور اس سے یہ تذکروں سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی نعتیں کی ہیں، کہیں ہیں کم کہیں ہیں، وہ پھر اپنا تذکرہ دیکھ کے اور چاہیں گے کہ تاریخ ادب میں ان کا نام آئے، تو وہ پھر زیادہ تشویق کے ساتھ اور محبت اور جذبے کے ساتھ نعتیں کہیں گے، اور پھر تنقیدی نظر بھی اس میں پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ نعت کا یہ چمن پھولتا پھلتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔